الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ اگر توفیق نہ دے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت آمد تو ہے عرفان محبت عام نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 2 دسمبر عیسوی 2022 سورج شہر
کالی پور آمبا والی علاقہ بڑی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن کریم کی یہ وہ جامع ترین آیت ہے کہ اللہ آگے بھی فرما رہے ہیں اتقوا اللہ، یعنی کس سے ڈرو؟ بولو محبت سے۔ اور پیچھے بھی اللہ فرما رہے ہیں کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کس سے ڈرو؟ یہ جتنے ایمان والے سن رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی اور فخر کی بات ہے کہ قرآن جب زمین والوں سے کلام کرتا ہے اور زمین والوں میں ان بندوں سے جن کے پاس ایمان ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ بھئی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ نہیں کہ ہمارا اللہ ہم ایمان والوں سے بات کر رہا ہے، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر آگے ایک بہت ہی پیارا پیغام پروردگار عالم دے رہے ہیں، اور وہ پیارا پیغام کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ نہیں، جو حافظ قرآن ہے جنہیں یہ آیت زبانی یاد ہے ذرا محبت سے میرے ساتھ پڑھ لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر دنیا میں آنے والے کو چاہیے وہ یہ دیکھیں کہ اس نے آنے والی کل کی کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی بولو، یعنی سنیچر، جی ارے محبت سے صورت والوں، آنے والی کل سے مراد جی قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ اللہ والا شاعر بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار، تیری کرنی کے تجھ کو ملیں گے پھل، تیری کرنی کہ تجھ کو ملیں گے پھل، جو آج بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ قرآن نے جس کل کو یاد دلایا، اللہ والا شاعر اسی کل کو یاد دلا رہا ہے کہ اے دنیا میں بسنے والوں، آج اگر اچھی کھیتی کی ہے یعنی اعمال صالحہ کیے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو آنے والی کل ہم سب کے حق میں کیسی ہوگی؟ بولو محبت سے، اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، بغیر حساب کتاب کے اللہ ہم سبھی کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے
وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعملون۔ سورت والوں ہمارا مالک پیدا کرنے والا رب العالمین ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے انہوں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کی چال مستانی اور جن کا چہرہ نورانی اور جن کے سینے میں آیات قرآنی۔ سورت والوں کل کی تیاری کرنے والوں نے کیسی تیاری کی ہے، آج عقل حیران ہو جاتی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام ہے سید ابو صالح بولو جنگی۔ ارے یاد رکھو گے انشاءاللہ، یہ پیران پیر کے والد کا نام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ حضرت ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ سخت بھوک لگی ہے، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ نے ہم پر ایسا فاقہ مسلط نہیں کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے حضرت کلی مجلس میں فرما رہے تھے شیخ زمان دامت برکاتہم علینا کہ میں جب جنت البقیع میں گیا اور وہاں ازواج مطہرات اور آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی قبروں کے پاس جا کر کھڑا ہوا، آپ فرماتے ہیں بے تحاشا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں زاروں قطار رو رہا ہوں، مجھ سے رونا رکا نہیں جا رہا۔ حضرت سے پوچھا گیا حضرت وجہ، تو فرماتے ہیں مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ ان صاحبزادیوں کی قبروں پر کھڑا ہوں جو کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں، جو کائنات کی سب سے مقدسہ بیٹیاں تھیں، لیکن ان کے فاقے کا حال یہ تھا کہ انہیں سوکھی روٹیاں بھی مشکل سے چبانے کو ملا کرتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں انہی کے صدقے میں اللہ نے ہم پر کتنا فضل کیا ہے، کتنا فضل کیا ہے۔ بس دعا کریں اللہ بے برکتی سے حفاظت فرمائے، اللہ محرومی سے حفاظت فرمائے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ کئی دن سے بھوک ستا رہی ہے، فاقے کی حالت ہے، پانی کی سطح پر بہتے ہیں اور ایک سیب دیکھا، وہی سیب آپ تحقیق بھی نہ کر سکے اور کھا لیا۔ علماء نے لکھا کہ بھوک اتنی تھی کہ وقت نے اتنی اجازت نہیں دی کہ پوچھے کہ یہ سیب کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ کس نے؟ محبت سے کہہ دو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والد نے۔ لیکن یہ وہ حضرات تھے جنہیں ہر وقت
آنے والی کل کی فکر تھی. آج کی فکر بولو, آج کی فکر کہاں کی فکر تھی؟ آنے والی کل کی, آنے والی کل کی, آنے. علماء لکھتے ہیں ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ سیب کھانے کو تو کھا لیا لیکن اب حیران ہے رب العالمین نہ جانے یہ سیب کس کا ہے, نہ جانے یہ کہاں سے آیا, کیسا ہے, میں کھا لیا. اللہ اکبر. کیا بتلاؤں تمہیں, ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. میں پرسوں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, حضرت سید شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ بنگال کلکتہ میں ان کے خاص محبت والے تھے اور حضرت کو بارہا بلا رہے تھے کہ حضرت کلکتہ آئیں, کلکتہ آئیں, کلکتہ آئیں. تو حضرت فرماتے تھے کلکتہ آؤں گا لیکن 3 شرطیں. تو وہ جو آپ کے چاہنے والے تھے, امیر تھے, کوئی حاجی صاحب تھے, بڑا کاروبار تھا ان کا, کارخانہ فیکٹری تھی. کہا حضرت کیا شرطیں؟ کہا 3 شرطیں. کہا کون سی؟ کہا 1 اپنے کرائے سے آؤں گا, نمبر 2 کھانا اپنا کھاؤں گا آپ کا, اور نمبر 3 میں جب وہاں پہنچوں گا آپ کا کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا. کتنی شرطیں؟ اور صورت والوں کتنی شرطیں؟ کھانا اپنا, کرایہ اپنا, اور کوئی ہدیہ لوں گا. تو وہ جو کلکتہ کے امیر صاحب تھے, حاجی صاحب تھے, وہ کہتے تھے حضرت اگر یہ شرطیں تو پھر نہ آؤ, میں تو بلا رہا ہوں اس لیے کہ خدمت کرنی ہے, مجھے کھانا کھلانا ہے, آپ کو کچھ دینا ہے. دونوں میں ضد چلتی رہی, کئی سال گزر گئے. ایک دن ایسا آیا کہ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میری جیت ہو گئی اور حاجی صاحب ہار گئے. حاجی صاحب نے وہاں سے پیغام بھیجا تمہارے کرائے سے آؤ, تمہارا کھانا لے کے آؤ, کچھ نہیں دوں گا لیکن آؤ. آپ فرماتے میں جب گھر سے چلا تو میں نے میٹھی روٹیاں پکا لی ڈبہ بھر کے. آپ کے یہاں شاید اس کو پورن پوڑی بولتے, پتہ نہیں, ہمارے بروچ میں ویرمی بولتے ہیں. کہاں ہے منا بھائی, ہے کہ نہیں, کدھر ہے, کیا بولتے ہیں؟ پورن پوڑی, ویرمی. میں منا بھائی کو کبھی کبھی تلاش کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہے کہ بھی نہیں. ویرمی میٹھی روٹی اور ڈبہ بھر لیا. میں اس لیے بھی پوچھ لیا کہ منا بھائی اس پر عمل نہ کرے کہ پھر مول صاحب کو بھی کچھ دینے کی ضرورت نہیں, کھلانے کی بھی ضرورت نہیں, کرایہ بھی ان کا. یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں, بس اللہ عمل کی توفیق دے دے. لیکن ان حضرات کا تقویٰ کس معیار پہ پہنچا تھا, کیا حال طاری تھا. آپ فرماتے میں کلکتہ گیا اور وہ جو میٹھی روٹیاں پکائی تھی اسی سے میں کھاتا رہا, لیکن کلکتہ میں رکنا زیادہ ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روٹیاں سوکھ گئی. تو ایک دن میں حاجی صاحب کے گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ سوکھی روٹی نکالی اور یوں مکہ مار کے میں نے توڑا. تو جیسے اس کو یوں مکہ مارا تو اس کی ایک آواز آئی. تو حجیانی ایک دم دوڑ کے دروازے پر آ گئی کہ حضرت کے کمرے میں یہ شور کیسا. تو حجیانی نے چپکے سے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ میں روٹی توڑ کے, وہ کرک روٹی جو چبائی نہیں جاتی, سخت ہو گئی, میں اس کو چبا کے کھا رہا ہوں. تو وہ جو حجیانی ہے اس کی چیخ نکل گئی, وہ زاروں قطار رونے لگی اور روتے روتے کپڑا ڈال کے یعنی برقع ڈال کے میرے پاس آ گئی کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں,
آپ کیوں ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں؟ ہم تو روزانہ نہ جانے کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں اور آپ یہ سوکھی روٹیاں ہمارے گھر میں بیٹھ کے چبا رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ خدمت کا موقع دیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب حجیانی رو پڑی اور اس کے آنسو بہہ گئے، منت سماجت کرنے لگی، تو میں نے اپنا اصول توڑا کہ کوئی بات نہیں، جاؤ کھانا لے آؤ، لیکن جو پکائے وہی لے آنا، جلدی لے آؤ، دیر مت لگاؤ۔ تو حجیانی فوراً کچن میں گئی اور نہ جانے 4-5 قسم کی چیزیں پکی تیار تھی، بڑا گھرانہ تھا، مالدار لوگ تھے۔ اس پہ کپڑا ڈال کے حضرت کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس پر سے کپڑا اٹھایا، تھوڑی دیر اس کھانے پہ توجہ ڈالی۔ سنو، دل کے کانوں سے سنو، میں نے اس کھانے سے کپڑا اٹھایا، تھوڑی دیر توجہ ڈالی، پھر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے حجیانی سے کہا کہ حجیانی یہ کھانا میرے کام کا نہیں ہے، یہ کھانا میرے کام کا۔ حضرت سے پوچھا گیا، حضرت سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ میں نے جب توجہ ڈالی تو مجھے اس کھانے میں شبہ نظر آیا کہ وہ حلال پاکیزہ کھانا نہیں تھا۔ علماء نے لکھا شیخ احمد علی لاہوری یہ اللہ کا وہ ولی ہے جس نے ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا۔ نمازی کے ہاتھ کا کھانا ملتا کھاتے، نہیں ملتا روزہ، کبھی نہیں کھایا۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہیں کل کی فکر تھی۔ آج اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے، ہمارے یہاں تو بس یہ فضا بن گئی ہے کہ لا، ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، لا، کہیں سے بھی لا، پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، مال چاہیے، دنیا چاہیے، حلال حرام اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور الا ماشاءاللہ اگر کوئی بتلانے والا آ جائے تو اوپر سے جرم ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی سیب کھانے کے بعد بہت پریشان ہے۔ مسلمانوں یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں جنہیں اللہ کا قرآن بھی اس طرح یاد کرتا ہے، اور دنیا والوں یہ ہمارے وہ نیک پرہیزگار بندے جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے، یہ اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے مرنے والے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اسی کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ والے شاعر نے بہت خوب کہا، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 کر، آپ سبھی میرے ساتھ محبت سے ذکر کر لیں، اللہ 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 کر، اللہ اللہ اللہ
اللہ کا نور سے اپنا سینہ بھر۔ حضرت ابو موسیٰ جنگی رحمت اللہ اس تلاش میں کہ یہ سیب کس کا، ایک باغ میں پہنچ گئے۔ اس باغ کے جو مالک تھے حضرت سید عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور پیشانی کے نور سے پہچاننے والے کہ آنے والا بھی کوئی اللہ کا ولی ہے۔ آپ کے والد نوجوان ہیں اور بھر جوانی میں ابھی شادی نہیں ہوئی، باغ میں قدم رکھا اور جاتے ہی پوچھ رہے ہیں مالک کون ہے، تو خادم نے مالک کی خدمت میں پہنچا دیا، یعنی حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ تو عبداللہ صومعی پوچھ رہے بیٹا کیوں آنا ہوا، تو کہنے لگے آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ اس جرم میں آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں میں تیار ہوں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، میں نے بغیر اجازت کے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ قیامت کے دن یعنی آنے والی کل مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میں ایسے دور میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں جس دور میں اچھے خاصے مسلمان اب یہ بول رہے ہیں کہ مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھے خاصے مسلمان جو دھوکہ دے رہے ہیں، دغا دے رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور انہیں جب یاد دلایا جائے کہ اللہ کے بندے مسلمانوں کل مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ بعض مرتبہ تو ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس کا خوف نصیب فرمائے، اس کا تقوی نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ مرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ عبداللہ صومعی رحمت اللہ نے جیسے سنا کہ ایک نوجوان جس کی پیشانی پر ولایت کا نور چمک رہا ہے اور وہ مجھ سے ایک سیب کے لیے معافی مانگ رہا ہے، آپ سمجھ گئے کہ یہ ہیرا ہے۔ کیا ہے؟ ہیرا ہے، اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے بڑی لجاجت سے کہا کہ بیٹا جرم تمہارا بہت بڑا ہے اور اس جرم کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی اگر تم اپنی آخرت بچانا چاہتے ہو۔ تو آپ نے کہا آپ جو سزا دیں تیار ہوں، آخرت بچ جائے۔ کیا بچ جائے؟ آخرت بچ جائے، آخرت۔ تو آپ نے کہا بیٹا میری ایک بیٹی ہے، قصہ بڑا طویل ہے، میں اختصار سے کہہ رہا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، آپ کو اس بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا اتنی بڑی سزا، چونکہ جس بندے نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، نکاح کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے جرم اور تیرے گناہ کی سزا میں تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو آپ چونک اٹھے، حیران ہیں کہ اتنی بڑی سزا؟ کہ بیٹا نہیں، اس سے بڑی سزا ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ بیٹا جس بیٹی سے نکاح کرانے جا رہا ہوں وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، زبان سے گونگی ہے اور کانوں سے بہری ہے۔ ایسی اپاہج بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، اگر تم نکاح کرتے ہو تو میں تمہارا گناہ معاف کرتا ہوں، ورنہ تم جانو اللہ جانے۔ نہیں، آپ مجھے کہو کیا آج اس کا 100واں حصہ بھی کسی کو سزا کے طور پر دیا جائے، کیا کوئی تیار ہوگا؟ کتنے بڑے لوگ تھے، آپ نے جب دیکھا کہ مالک اس کے بغیر گناہ معاف کرنے تیار نہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح پڑھنے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، آپ نے اسی باغ میں نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے اسی باغ میں، بولو اور سورت والوں، کہاں نکاح پڑھایا؟
मंडप में, मैरिज हॉल में? जी जी नहीं, पीराने पीर को मानते हो तो मोहब्बत से कहो कि पीराने पीर का निकाह कहाँ हुआ? मंडप में, मैरिज हॉल में है। और क्या हजारों के खाने हुए? है? कुछ भी नहीं। सादगी के साथ उसी बाग में ससुर निकाह पढ़ा रहा है, और निकाह के बाद हैरानी होगी कि ससुर खुद जब रात होती है अपने दामाद का हाथ पकड़ा, कहा बेटा चलो तुम्हें तुम्हारी बीवी के कमरे तक पहुंचा देता हूं। कमरे तक पहुंचाया और चले आए कि बेटा सुबह मिलेंगे। उलमा लिखते हैं कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह जिनका निकाह हुआ है, आप कमरे में गए तो आपने जैसे ही सलाम किया तो मीठी आवाज में सलाम का जवाब आया, तो आंख फट गई कि या अल्लाह, मुझे तो कहा गया था कि जबान से गूंगी है, ये तो इतनी मीठी आवाज में जवाब दे रही है। तो आपने एक आंख उठाकर देखा तो आंखें भी खूबसूरत, कान भी सलामत, जबान भी सलामत, हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत। तो आप समझे कि शायद ससुर गलती से किसी और कमरे में ले आए, तो फौरन मुसल्ला लिया, एक कोने में बिछाया, अल्लाहु अकबर। किस में लग गए? बोलो, नमाज। किस में लग गए? उलमा लिखते हैं इनकी नमाजों का ये हाल था कि एक बार शुरू हो जाते थे फिर इनको कोई नमाज से हटा नहीं सकता था। बीवी ने देखा अजीब शौहर है, पहली रात है, पहली मुलाकात है, सलाम किया, मुसल्ला, तो वो भी तो अल्लाह की वलिया थी, वो भी तो बोलो अल्लाह की वलिया थी। हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, जैसी रूह वैसा जी, अरे यही बोलते कुछ और में, जैसी रूह वैसा। अब हमारी जैसी रूह वैसा हमारे साथ अल्लाह ने फरिश्ता रखा, समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसी रूह वैसा अल्लाह हमारी माओ बहनों को नेक बनाए, परहेजगार बनाए, आंखों की ठंडक बनाए। ये रूह कितनी पाकीज़ा है। जिस रूह का तज़किरा कर रहा हूं कितनी पाकीज़ा है, एक सेब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने तैयार हो जाए तो क्या अल्लाह उस बंदे के साथ इंसाफ नहीं करेगा? क्या अल्लाह उस पर अपना फजल नहीं करेगा? क्या अल्लाह उस पर अपना एहसान नहीं करेगा? उलमा लिखते हैं कि जैसे बीवी ने देखा कि ये तो नमाज में, तो बीवी ने भी मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाहु अकबर। दोनों किस में लग गए? याद रखो, मशाइख लिखते हैं निकाहों के बाद जब नमाजें जाती हैं तो आने वाली औलाद नाफरमान पैदा होती है। ये परहेजगार लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, नमाज पढ़ने में ऐसे लग गए कि फजर की अजान सुनाई दी, जैसे फजर की अजान हुई आप कमरे से बाहर भागे, अपने ससुर को तलाश कर रहे हैं, ससुर के पास चले गए, कहा आपने ये क्या जुल्म किया? कहा बेटा क्या बात है? कहा आपने गलती से कहीं और पहुंचा दिया। तो आपने फरमाया बेटा आप खुश नसीब है, अल्लाह आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था कि आप किस कदर सब्र करने वाले हैं। अल्लाह का वादा है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं इन्ना मअल उसरी युसरा, कि हर तंगी के बाद, बोलो अल्लाह ने क्या रखी है? जब रात सख्त तारीक हो जाए तो फिर दिन का क्या निकलता? उजाला निकलता है। हमें भी इंशाअल्लाह उसी उजाले का इंतज़ार है। सख्तियां हैं, हालात है, अल्लाह ने चाहा तो आसानियां ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। तो अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह अपने होने वाले दामाद को कह रहे हैं कि बेटा ये तुम्हारे सब्र का इम्तिहान था, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया। मेरे बेटे सुनो, मैंने जो कहा था आँख से अंधी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वाकई में नाबीना है, मतलब ये था कि मेरी बेटी ने आज तक किसी नाजायज़ चीज़ पर अपनी निगाह नहीं उठाई है।
میرے بیٹے میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی نے اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نکالا نہیں ہے۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میرے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک ان کانوں سے کوئی غلط آواز سنی نہیں ہے۔ میرے بیٹے ٹھیک اسی طرح ہاتھوں کا یہ حال ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھوں نے آج تک گناہ نہیں کیے اور میری بیٹی کے پیر آج تک گناہوں کی طرف نہیں چلے، اتنی پاکیزہ میری بیٹی ہے۔ میرے بیٹے میں تمہیں ایک نظر میں پہچان گیا تھا کہ تم میری بیٹی کے لائق ہو، میری بیٹی کے قابل ہو، اور اسی لیے میں نے تمہارے لیے سزا تجویز کی۔ بظاہر شکل سزا کی ہے لیکن یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اور یہ تمہارے تقوی کی برکت ہے، پرہیزگاری کی برکت ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں باپ بھی اتنا نیک، ماں بھی اتنی پرہیزگار، تو اللہ نے ان کے بطن سے جو اولاد دی وہ پوری دنیا میں اس وقت جتنے اولیاء تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کا سردار یعنی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو پیدا کیا۔ جب ماں اتنی نیک ہو، باپ اتنا نیک ہو، تو بھئی اولاد عبد القادر پیدا ہوگی کہ نہیں؟ بولو محبت سے۔ علماء لکھتے ہیں جس رات پیدا ہو رہے ہیں آپ کے والد گرامی خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا ابو صالح آج تیرے گھر میں جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے ابو صالح وہ میرا بیٹا ہے۔ کیا بشارت مل رہی؟ آج تیرے گھر میں جو لڑکا پیدا ہو رہا ہے ابو صالح وہ میرا بیٹا ہے، اور اللہ نے اسے دنیا کے تمام اولیاء کا سردار بنا کے بھیجا ہے، سردار بنا کے بھیجا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات جتنے بچے پیدا ہوئے آپ کی برکت سے اللہ نے تمام بچوں کو وقت کا ولی بنایا، وقت کا ولی بنا۔ یہ ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کی چال مستانی، جن کا چہرہ نورانی، اور جن کے سینے میں آیات قرآنی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، آخرت کی فکر نصیب فرمائیں۔ اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد
حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے